جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مراد سعید صاحب نے صدر مملکت کو خط لکھا تھا، اب اس کے جواب میں صدر مملکت نے 2 شخصیات کو خط لکھے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ شاہد آفریدی صاحب کو چیف سلیکٹر بنا دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیلات میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اور اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں ان کے حوالے سے اس حکومت کا کیا رویہ ہے، وفاقی حکومت کا کیا رویہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے ایک سابق سینیٹر نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا، اور پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو شاہد آفریدی صاحب نے ان کے حق میں ٹویٹس وغیرہ کی کہ جی بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وہ بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے دوست ان کے حق میں باتیں وغیرہ کرتے رہے، اور جو بھی جو ہے وہ جو مناسب سمجھتے تھے انہوں نے باتیں کی، اور یقیناً جینوئنلی وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہی ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا۔ تو اب جو ہے جب ایک پی سی بی کے اندر ایک نئی کمیٹی بنائی گئی، اپنے نجم سیٹھی صاحب کو جناب چیئرمین بنایا گیا، تو ساتھ ہی شاہد آفریدی صاحب کو بھی اس کمیٹی کا ایک ممبر بنا دیا گیا، اور اب ان کو چیف سلیکٹر بنا دیا گیا۔ اور اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کس کرائیٹیریا کے تحت ان کو بنایا گیا۔ جناب یقیناً میرٹ کے اوپر ہی بنایا گیا ہوگا نا، آپ نے ان کی ٹویٹس نہیں دیکھی جو انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ تو ایک جو بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو، کوئی ایسی بات کی ہو جو میرٹ کے اوپر نہ ہو، تو یہ سب کچھ میرٹ کے اوپر ہی تو ہوگا۔ جس طرح خان صاحب نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، تو آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس حکومت کی حمایت کی اور اس کو کوئی عہدہ نہ ملا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اگر کسی نے 2 ٹویٹیں بھی کی ہیں تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے ان کو یہ عہدہ ملا ہے۔ میرے خیال میں وہ سمجھتے ہوں گے جنہوں نے بھی ان کو تعینات کیا ہے کہ وہ اس عہدے کے لیے اہل بھی ہیں، ان میں اتنا ٹیلنٹ بھی ہے، اور اس وجہ سے ان کو بنایا گیا۔ پر اینی وے ان کو بنا دیا گیا ہے تو ان کو مبارک ہو، اور مجھے پتا ہے کہ بڑی زبردست ٹیم سلیکٹ کریں گے، کیونکہ وہ ایسے ایک مایہ ناز جو ہے وہ بیٹسمین تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ اننگز کو بلڈ کرتے تھے، ٹیکنیکل جتنے وہ ساؤنڈ تھے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب اس جو پلیئر جس کو وہ سلیکٹ کریں گے اس کے اندر وہ ساری چیزیں خصوصیات دیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ پلیئرز کو سلیکٹ کریں گے۔ جس طریقے سے ان کو جنہوں نے چیف سلیکٹر سلیکٹ کیا ہے انہوں نے بھی ان کے اندر ساری خصوصیات دیکھی کہ یہ چیف سلیکٹر کو سلیکٹر نے کس نے سلیکٹ کیا۔ عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، پر اینی وے چیف سلیکٹر صاحب آگے ہیں نئے، تو پوری قوم کو مبارک ہو۔ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے پی سی بی کے چلانے کے لیے یہ جو نیا انتظام بنایا ہے، اس میں نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ یہ خوبصورت اضافہ ہے کہ اگر نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب انہوں نے ٹی وی پہ اکثر ان کے تبصرے وغیرہ ایسے ہوتے تھے جن سے لگتا تھا کہ وہ ایک طرف ان کی ٹلٹ ہے، تو یہ جو ہمارے کرکٹر بھائی ہیں یہ بہت بڑے سٹار ہیں، ان کی ٹویٹ سے تو کبھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ کسی ایک شخص کو یا کسی ایک جماعت کو پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ میرٹ پہ بات کرتے ہیں، اور انہوں نے میرٹ پہ ہی ہمیشہ بات کی ہے، میرٹ پہ کھیلا ہے، میرٹ پہ بات کی، اور اب میرٹ پہ کسی نے ان کو چیف سلیکٹر نے سلیکٹر نے بار بار سلیکٹر منہ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چیف سلیکٹر نے سلیکٹ کیا، وہ عجیب کنفیوژن ہو جاتی، سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ پہلے پی ڈی ایم والے بھی بار بار سلیکٹر کہتے تھے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے نا سمجھ نہیں آتی کہ بندہ بات کیا کر رہا ہے۔ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ چیف سلیکٹر سلیکٹ ہو گئے، ہماری طرف سے ان کے لیے نیک خواہشات ہیں، اور امید ہے کہ وہ اپنا کام بہترین طریقے سے کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بھی اب یہ حکمران اتحاد نہیں لڑ سکتا، ان کو امیدوار نہیں مل رہے، اور اس وجہ سے وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے۔ یہ کہنا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی، میڈیا نے بھی اس کو کور کیا، اور اب یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ پیپلز پارٹی کے اپنے سابق سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ جناب حالت یہ ہوگی ہے کہ پی ڈی ایم کے دوست بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں نہیں لڑ سکتے، اور اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یا پوسٹ پون کرنے کے لیے جناب یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب وہ کرواتے ہیں، پر ماضی کے اندر جب بلدیاتی انتخابات میں تھوڑا بہت کوئی ڈیلے ہوتا تھا تو معزز عدالتوں میں جب کیس جاتے تھے تو ان کا بھی موقف بڑا صحیح ہوتا تھا، اور میں اس کی بالکل تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں وہ ڈیموکریسی کو نیچے تک پہنچاتے ہیں، جمہوریت کو
आम शख्स की दहलीज पे पहुंचाते हैं, तो उनका होना बहुत जरूरी है। अभी भी मुझे यही उम्मीद है कि अगर ये मामला अदालत वगैरह में गया तो उसके ऊपर उसी तरह का मौक़िफ़ लिया जाएगा और लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन इस वक्त पीडीएम जो है बकौल मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के, इनको बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवार नहीं मिल रहे। 24 किलोमीटर की हुकूमत है, 13 जमातों की हुकूमत है और एक शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़ सक रही है। ये अब तासुर कायम हो रहा है, तो उससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि इनकी क्या हालात हैं अवाम की नजर में, या अवाम के सामने क्यों ये इलेक्शंस में नहीं जाते। अच्छा, मुराद सईद साहब ने सदर ममलिकत को खत लिखा था, अरशद शरीफ ने भी लिखा था, आपको याद होगा, उसका कोई जवाब नहीं आया और अरशद शरीफ के साथ बाद में जो कुछ हुआ वो आपको भी पता है। पर एनीवे मुराद सईद साहब ने भी लिखा था खत और उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ मुश्किलात हो रही हैं, धमकियां वगैरह मिल रही हैं और सवात में जो कुछ वाकयात पेश आए थे, वहां पे जो कुछ लोग अचानक आ गए थे, उस हवाले से मुराद सईद साहब उस मसले को उठाते रहे और अब जिस तरह दहशतगर्दी का मसला मुल्क में फैल रहा है वो भी सबके सामने है। तो सदर ममलिकत को जो खत लिखा था, अब सदर ममलिकत ने आगे से 2 खत, एक खत वजीर आजम साहब को लिखा और दूसरा खत चीफ जस्टिस साहब को लिखा और उसमें बताया है कि मुराद सईद साहब को किस किस्म की मुश्किलात हो रही हैं, रियासती निज़ाम जो है एक तरह से मफलूज लग रहा है और उनको सिक्योरिटी फराम की जाए, उनकी जिंदगी को खतरात हैं और बहुत सारी इस किस्म की उन्होंने बीच में बातें डिस्कस की हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है कि सदर ममलिकत ने इसके ऊपर नोटिस भी लिया और आगे जो रेलिवेंट लोग हैं उन तक ये बात भी पहुंचाई है कि मुराद सईद साहब को इस किस्म के खदशात हैं, इस किस्म की सिक्योरिटी के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत मुराद सईद साहब की सिक्योरिटी को सीरियसली लेगी और किसी किस्म का भी अगर उनको कोई मसला है सिक्योरिटी के हवाले से उनको मुनासिब सिक्योरिटी भी फराम की जाएगी। और ये खत जो है वो बाद में हमें पढ़ के नहीं सुनाए जाएंगे जब खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए, जिस तरह अरशद शरीफ साहब का मामला है वो भी हमारे सामने है। एनीवे, आजकल मैं सफर कर रहा हूँ, जिधर मुझे मौका मिलता है आपके साथ जो है इंफॉर्मेशन जो मेरे पास होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, पंजाब की आखिर में मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुकूमती जो दोस्त हैं, वफाक में जो हुकूमत है, पीडीएम और उसके इत्तेहादी और उनके दोस्त, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में पीटीआई हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, परवेज इलाही हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, लिहाजा उनको टाइम ना दिया जाए। भाई, हॉर्स ट्रेडिंग को किस तरह करेंगे? अपने बंदे हैं उनके, दूसरों के बंदे तो वो ले नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी और पार्टी का बंदा तो वोट नहीं दे सकता, तो अपने बंदों के वो किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? पर पीडीएम को और उनके दोस्तों को हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बड़े ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो चाहते हैं कि सियासत साफ हो। तो मेरे ख्याल में तो फिर उनको सालाना जो है ना एंटी हॉर्स ट्रेडिंग एक इवेंट, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवानी चाहिए सिंध हाउस में, जहां पे सारे पीडीएम के और उनके जो दीगर इत्तेहादी हैं, मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, वो आए, बैठें और कौम को बताएं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग कितनी बुरी चीज है और ये नहीं होनी चाहिए। बाकी चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये फैसला किया है कि वो इत्मीनान का वोट लेंगे, लेकिन जो पीडीएम के दोस्त हैं, जो ये इनकी ख्वाहिश है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाए और जो टाइम मिल गया है इसके अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत को गिराना है, किसी तरीके से हुकूमत को फारिग करना है। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।